شاہ چوں پیش مہمان خویش رفت، شاہ بود و لیک بس درویش رفت۔ اب اس کے بعد ہم اسی قصے کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں جو بادشاہ کی حکایت شروع کی تھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں آ گئیں اور خاص طور پہ ادب کے موضوع پر آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا، اور بے ادبی کی جو تباہیاں ہیں، اس کے نقصانات ہیں، وہ بھی بتائے گئے۔ تو اب یہاں سے پھر وہ قصہ جو ہے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ وہ جو مہمان کی بشارت ملی تھی بادشاہ کو کہ ایک مہمان آئے گا اور وہ پھر آ کر تمہاری مشکل کو حل کرے گا، تو یہ سب خواب میں جو انہیں بشارت دی گئی، تو اس کے بعد پھر واقعی وہ مہمان آ گیا، اور یہ مہمان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ تو اسی لیے یہاں سے جو موضوع ہے، جو عنوان باندھا ہے، اس کا میں بتا دوں کہ بادشاہ کی ملاقات اس طبیب الہی سے جس کو خواب میں دیکھا تھا اور جس کی آمد کی بشارت اس کو دی گئی تھی، یعنی وہ طبیب الہی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اب جب وہ آیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ویلکم کیا اور بڑی محبت سے، چاہت سے اور بڑے ذوق کے ساتھ اس سے ملا اور پھر اس کی خاطر مدارات کی۔ شاہ چوں پیش مہمان خویش رفت، شاہ یعنی بادشاہ جب اپنے مہمان کے پاس گیا، پیش مہمان خویش رفت، اپنے مہمان کے پاس وہ گیا۔ The king went to see his guest، اس کے پاس وہ گیا، اس سے ملا۔ شاہ بود و لیک بس درویش رفت، وہ شاہ تھا یعنی حالانکہ وہ بادشاہ تھا، لیکن اپنے مہمان سے کیسے ملا؟ لیک بس درویش رفت، جیسے کوئی درویش ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، فقیر کی طرح ملا، بادشاہ ہو کر فقیر بن گیا، اس لیے کہ مہمان اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو بادشاہ نے اپنے آپ کو بالکل جیسے مائنس کر دیا اور اپنی بادشاہت کو ایک طرف رکھ دیا، اور ایک عاجز کی طرح، ایک فقیر کی طرح بڑی تواضع سے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا۔ مہمان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، مہمان یہ لفظ جو ہے اس کی باقاعدہ ترکیب ہے، اس کے اپنے معنی ہیں۔ مہمان، مہ کہتے ہیں بزرگ کو، خاص، ہر مہ ہو کہہ، یا ہر کہہ ہو مہ، اس طرح بولتے ہیں نا، عام و خاص، تو مہ جو ہے وہ خاص کو کہتے ہیں اور بزرگ کو کہتے ہیں، اور مان گھر کے معنی میں بھی آتا ہے اور تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، تو گھر پہ آیا ہوا بزرگ، یہ مہمان کے لغوی معنی ہے۔ لفظ یہ فارسی کا ہے، عربی میں ضیف بولتے ہیں، انگلش میں گیسٹ، تو گھر پہ آیا ہوا ایک بزرگ، اور اگر مان یہ تشبیہ کے لیے لیں تو اس کا مطلب ہے بزرگ جیسا، بزرگ کی طرح ہے، چونکہ مہمان بہرحال ہر قوم کے اندر مہمان کی عزت ہوتی ہے، اور جہاں مہمان کی عزت نہ ہو تو پھر وہ قوم گویا کہ اخلاقیات سے گری ہوئی ہے، اس کی مورلٹی پھر وہ مخدوش ہے، اور اسلام میں تو مہمان کی بڑی عزت ہے، احادیث موجود ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمانی کتنے دن کی ہوتی ہے؟ اب کوئی پتہ چلے گھر پہ آ کر مہینوں کے لیے ٹھہر گیا تو کیا اب گھر والے اس کی میزبانی ہی کرتے رہیں گے؟ تو یہ بھی سن لیں، مسئلہ ہے یہ، مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، بس 3 دن تک تو مہمان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عام ہو جاتا ہے، پھر اس سے مہمانوں والا پروٹوکول نہیں مل سکتا۔ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے دے، اگر ایسا کوئی کریم النفس ہے اور بہت زیادہ وہ سخی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرتا رہے، لیکن بہرحال بوجھ نہ بنے، اس لیے 3 دن تک اس کو لمیٹڈ کر دیا۔ ان لمیٹڈ چیزیں بوجھ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے مہمانی صرف 3 دن کے لیے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے بغیر پروٹوکول کے رہے یا نہ رہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے، یہ تو خیر مہمانی کچھ اور ہے، یہ طبیب الہی ہے، اور شاہ جو ہے بادشاہ، وہ اس کو ویلکم کر رہا ہے،
تو اس لیے بادشاہ خود گیا، اس کو ویلکم کیا، اس سے ملا، شاہ بود. تو حالانکہ وہ بادشاہ تھا، ہی واز دا کنگ، وہ بادشاہ تھا، لیکن وہ اس سے ملا فقیر کی طرح، لیک بس درویش رفت. although he was the king but he met him as a beggar، ایک بیگر کی طرح، فقیر کی طرح. اچھا یہ ایک حقیقت ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ والے جو ہیں وہ عام طور پہ فقیروں کی طرح رہتے تھے، لیکن ان کے دروازوں پر بڑے بڑے بادشاہ آ کر فقیر بن جاتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ ان کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے. اب وہ خود فقیر ہیں، جو خدا کا بندہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی صوفی ہے، اور اس کے دروازے پر آنے والا بادشاہ بھی جو ہے وہ فقیر بننے پہ مجبور ہے. تو اب بتائیے کہ اس میں فقیر کون ہے اور بادشاہ کون ہے؟ اب جو فقیر ہے وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہو گیا گویا، اور پھر وہ جو بادشاہ تھا وہ آ کے اس کے دروازے پہ فقیر بن گیا. اس لیے شیخ سعدی شیرازی نے کیا خوب کہا، بی خانما کہ ہیچ نہ دارت بجز خدائے، اورا گدا مگوے کے سلطان گدائے اوست. بڑی پیاری بات ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ وہ جو بھی خانما ہے نا، جو مطلب جس کا کوئی گھر بار نہیں اور جس کے پاس کوئی سامان اسباب نہیں ہے، یعنی فقیر، اور وہ خدا کے سوا بس کچھ نہیں رکھتا، اس کا اثاثہ خدا کی ذات ہے، بس دنیا کا کوئی اثاثہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ صرف خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا. اورا گدا مگوئے، اس کو گدا مت کہو، اس کو فقیر مت کہو. یہ کتنا بڑا اثاثہ لے کے بیٹھا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے. اس کو فقیر مت سمجھو، اس کو فقیر مت کہو کہ سلطان گدائے اوست. ارے جو بادشاہ ہے نا وہ خود اس کا گداگر ہو گیا ہے، بادشاہ اس کے دروازے کا فقیر بن گیا ہے. تو اب کون فقیر ہے کون بادشاہ ہے؟ تو یہ انہوں نے ایک نقطہ سمجھایا کہ ہم اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو جو فقیر ہیں وہی بادشاہ ہیں، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں دنیا کے وہ خالی ظاہری لحاظ سے بادشاہ کہلاتے ہیں، حقیقت میں وہ فقیر ہیں. چاہے وہ کتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، کتنے خزانے ان کے پاس ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں اندر سے حقیقت میں فقیر ہیں. تو یہ حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں ذرا تاریخ اٹھا کر، ہارون رشید جیسا بادشاہ، خلیفہ، جو دنیا کے کتنے بر اعظموں تک جس کا اثر ہے نا، اور گویا اس وقت کی سپر پاور ہے، اس سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں تھی اس وقت. اتنا بڑا مسلمانوں کی عروج کا زمانہ تھا، عباسیوں کا دور چل رہا تھا. اب ایسا جاہو جلال والا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید، وہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور ان سے باقاعدہ نصیحت حاصل کر رہا ہے، اور ان سے وہ فرمائش کر رہا ہے کہ مجھے نصیحت کریں، مجھے سمجھائیں. تو انہوں نے ایسی نصیحت کی، وہ آپ پورا قصہ پڑھ لیں، بہت شاندار قصہ ہے، کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے، پورا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح گفتگو ہوئی آپس میں. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جب انہوں نے نصیحت کی نا تو بادشاہ بے ہوش ہو گیا، اور بعد میں پھر وہ روتا روتا وہاں سے اٹھا ہے. اتنا اثر ہوا ہے ان کی باتوں کا کہ روتا ہوا اٹھا. اس کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے کہا کہ اب مجھے تسلی ہوئی کہ میں نے ایک صحیح معنی میں سچے فقیر سے ملاقات کی. تو یہ تو ان فقیروں کا حال ہے. تو اب کس کو بادشاہ کہیں اور کس کو فقیر کہیں؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا بھر کے فاتح اعظم کہیے ان کو.
تاریخ میں کتنا بڑا نام ہے، کتنی بڑی طاقت تھی محمود غزنوی. وہ جناب ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں. ایک بس زیارت کی بھیک دے دیں، ایک ملاقات کا شرف دے دیں اور اجازت دے دے بادشاہ اندر آ جائے. یعنی بادشاہ کہہ رہا ہے فقیر کے پاس یہ بادشاہ آ جائے. تو نہیں ملی اجازت. حضرت ابوالحسن خرقانی نے اجازت نہیں دی، وہ نہیں ملے. وہ اپنے حال میں تھے، کوئی کیفیت تھی اس وقت. اس کے بعد اس نے بار بار قاصد بھیجے باہر سے کہ حضرت کی خدمت میں عرض کریں، درخواست کریں. انہوں نے کہا نہیں. اس نے ایک ٹرک استعمال کی. اس نے کہا قرآن مجید کی ایک آیت میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو شاید ہی وہ مائل ہو جائیں. اس نے وہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمہارے اندر جو اولو الامر ہیں ان کی. اور اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے اولو الامر کی اطاعت کرنا، تو اب تو آپ مان جائیے اور ہمیں موقع دے دیں. تو حضرت کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تو فقیر اللہ کی اطاعت میں گم ہے اور پھر رسول کی اطاعت ہے. ان اطاعتوں سے فارغ ہوگا تو پھر اولو الامر کا نمبر آئے گا. ابھی تو ہم اس سے ہی فارغ نہیں ہوئے تو پھر آپ کی اطاعت کیسے کر لیں. تو پہلے جواب دے دیا. لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو محروم نہیں لوٹایا. اپنا خرقہ جو تھا جو آپ استعمال کرتے تھے وہ اسے بطور تبرک کے عنایت فرما دیا. تو بس یہ بھی اس کا بڑا کام بن گیا. وہ خرقہ شریف لے گیا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو اس خرقے کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں. اور پھر اسی طرح دیکھتے جائیں تو یہ اکبر وغیرہ جو مغلیہ دور جب آتا ہے تو یہاں یہ بادشاہ کیسے بڑے بڑے مزاروں پہ یعنی ایسی عقیدت کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں جیسے کوئی مرید اپنے شیخ کی خدمت میں آتا ہے. حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں گئے، اکبر جاتا تھا باقاعدہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ حاضری دیتا تھا. خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت اور انسیت اس کو تھی. ان کے مزار پہ بلکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اور اولاد نہیں تھی تو پھر وہ اولاد ہوئی تو نام کے لیے کہا گیا اس کا نام ہمارے نام پہ رکھ دینا. تو پھر وہ سلیم نام رکھا تھا جہانگیر کا، شہزادہ سلیم. تو اس طرح دیکھیں آپ کہ یہ سب حاضر ہوتے رہے. شاہ جہان کے دربار کا سارا دربار جو ہے وہ حضرت خواجہ غوث گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا. خواجہ غوث گوالیار بہت بڑے بزرگ ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں ادھر حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ ناصر الدین محمود یہ باقاعدہ حاضری دے رہا ہے، سمجھے نا. اور جناب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیعت و ارادت میں داخل تھے سلطان کون شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ. بہت نیک انسان تھے، سلطان تھے، پورے ہندوستان کے مالک تھے، لیکن ایک مرد فقیر کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان سے بیعت بھی ہوئے ہیں اور باقاعدہ خلافت بھی پائی ہے حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ. تو اس میں کون بادشاہ کون فقیر ہے؟ جو فقیر ہیں وہی بادشاہ ہیں. اسی طرح اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست جناب اسی مغلوں کے دور میں یہ ہوئے، اور مغلوں کے دور میں سب سے اچھا دور انہی کا تھا. ہمارے لیے تو وہی گریٹ تھے. لوگ اکبر کو دی گریٹ کہتے ہیں مگر ہمارے لیے تو یہ گریٹ، اس لیے کہ انہوں نے دین کو زندہ کیا اور 50 سال تک ہندوستان پہ حکومت کی ہے. اور پورے 50 سال میں انہوں نے دین کو، شریعت کو ایسے نافذ کر کے رکھا تھا کہ لوگ اس کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. اور مکمل عدل و انصاف کا نظام نافذ تھا. تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیا اور ظلم نہیں کیا، عدل سے کام لیا. ہندو ہو مسلم ہو سب کے ساتھ عدل
کا انصاف کیا گیا. تو آپ جو ہیں دیکھیں گے کہاں سے اٹھے. ان کی پوری تربیت ہوئی ہے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ. خواجہ معصوم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کے فرزند. تو وہیں سے فیض پایا اور غالباً خلافت بھی پائی اور پوری تربیت ان کی وہاں ہوئی. حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہ ہیں، فقیر کے دربار سے وابستہ ہیں. حضرت امیر خسرو شاہی درباروں کے شاعر، سرکاری شاعر، بڑا مقام، بڑے عہدے، سب کچھ اور بڑی صلاحیتیں، مگر بادشاہوں کے دربار ان کو اتنا متاثر نہیں کر سکے جتنی ایک فقیر کی چوکھٹ نے متاثر کیا. اور وہ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ تو وہاں آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے ساری زندگی، پھر غلامی کی، آخری وقت تک جڑے رہے. یہاں تک کہ ایسی محبت میں وہ ایسے مغلوب ہوئے ہیں کہ جب شیخ وصال فرما گئے تو کچھ ہی عرصے میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے چلے گئے. تو گویا کہ وہ جو بادشاہوں کے دربار تھے وہ سب دل سے نکل گئے اور ایک فقیر کا آستانہ وہ چھا گیا. تو ایسی بہت مثالیں ہیں. ابراہیم شرقی ہندوستان کے ایک علاقے کا بادشاہ ہے، بڑا زبردست، مگر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام، اور بار بار درخواست لگا رہا ہے حاضری کے لیے، دعا کے لیے. چنانچہ وہ باقاعدہ آتا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے اس کے احترام کے ساتھ، اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی درخواست کرتا تھا. اور حضرت دعا فرماتے تھے، اس کو کئی فتوحات حاصل ہو گئی. تو بھائی کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے بتائیے. بھی خانما کے ہیچ نہ دارت بجز خدا ہے. اس لیے شیخ سعدی کا یہ شعر کیسا زندہ شعر ہے کہ جو خدا کے بندے ہیں، جن کے پاس خدا کی محبت ہے، خدا پر توکل، اللہ سے وابستہ جو ہو جاتے ہیں، وہ بظاہر بے خانما ہوتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. پورا گدا مگوئے کہ سلطان گدائے ان کو آپ گدا گر مت سمجھو، سلطان خود ان کا گدا گر ہوا ہے. بڑے بڑے بادشاہ ان کے دروازے کے فقیر ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں بادشاہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا. یہ بادشاہ، یہ بادب بادشاہ تھا، اس نے اس طبیب الہی اور اس فقیر الہی کے سامنے بڑی عاجزی کی اور فقیر بن کے حاضر ہوا. آج جو ہے یہ دونوں طرف سے کمی ہو گئی آج کے دور میں. نہ ویسے فقیر رہے، نہ ویسے صوفیہ، اور نہ ویسے حکمران ہیں کہ جو ان چیزوں کو اہمیت دیں. بہرحال نیک بندے تو آج بھی ہیں. اب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر منظر عام پر نہیں ہوتے، مگر بڑے اخلاص سے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی. مگر حکمرانوں کے اندر اب وہ چیز نہیں رہی. اب حکمران جو ہیں وہ زیادہ تر نفسانیت کا شکار ہیں اور اپنے باطل خواہشات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ اگر کسی ایسے فقیر کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ اس سے دنیاوی فائدہ ہی اٹھاتے ہیں بس. اور یہ فقیر بھی آج کل جو ہیں وہ ان کے لیے بس اسی طرح کا دم درود، تعویذ، دعا وہ کرتے ہیں کہ جس سے ان کو ان کے راستے پر جو غلط سلط جو بھی ہے اس پہ انہیں فائدہ ہو. بس اصلاح تو نہیں ہوتی، کوئی نصیحت بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال اگرچہ ویسے لوگ نہیں ہیں اب، مگر بہرحال ہر دور میں جتنے بھی اچھے، جس درجے کے بھی اچھے لوگ موجود ہیں ان کی برکت ضرور ہوتی ہے نا، اور ان سے وابستگی. اگر ویسے فقیر نہیں ہیں تو اب ایسے حکمران بھی نہیں ہیں دل والے اور ان کی قدر کرنے والے. بلکہ اگر میں یہ کہوں یہ بھی صحیح ہے کہ عوام بھی وہ نہیں رہی. آج لوگ ویسے فقیر مانگتے ہیں، ویسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جناب کیوں نہیں ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ آپ بھی تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا حق ادا کر سکیں اور ان سے فیضیاب ہو سکیں. تو اس لیے دونوں طرف سے کمی ہو جاتی ہے. پھر اب بادشاہ نے کیا کیا اس کے بعد، دست بکشاد و کنارہ نش گرفت، ہم چوں عشق اندر دل و جانش گرفت. بادشاہ نے ایسے کر کے ہاتھ کھول دی، ان سے معانقہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا.
اور کنارانش گرفت، کنار کہتے ہیں بغل کو، اور پھر یہاں کناران جو آیا یہ جمع کے معنی میں آیا، کناران، تو یعنی کہ کئی دفعہ گلے ملے، ایسے ہاتھ کھول دیے اور پھر بار بار گلے ملنا، کلاسپڈ، یعنی ہی اوپنڈ ہز ہینڈز اینڈ کلاسپڈ ہم ٹو ہز بریسٹ، ایسے گلے لگے بار بار ان کے ساتھ۔ ہم چو عشق اندر دل و جانش گرفت، اب تشبیہ کیسی دی ہے، یعنی ایک بندے کو عشق سے تشبیہ دی کہ وہ بندہ ان کے بادشاہ کے دل میں ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے عشق ہوتا ہے، ہم چو عشق کی طرح، لائک لو، اندر دل و جانش گرفت، جو کہ اندر دل و جان کے اندر بیٹھ جاتا ہے عشق، اس عشق کی طرح اس کو گلے لگایا اور ان کے ساتھ وہ ملے، لائک لو ان ہز ہارٹ اینڈ سول، جیسے دل اور روح کے اندر عشق ہے۔ تو یہ عشق کے ساتھ تشبیہ اس لیے ہے کہ عشق ہی وہ چیز ہے جو اندر دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو عشق جو ہے نا اس کی جگہ وہ دل ہے، یہ اوپر کی جو باڈی ہے، ہمارا جسم یا ظاہری ہمارا ماحول، یہ عشق کا ماحول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عشق کی اصل جگہ، عشق کا درد دل جس کو کہتے ہیں، درد عشق جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی اصل جگہ ہمارا دل ہے۔ اقبال نے کہا نا، پنہا تہے نقاب تیری جلوہ گاہ ہے، اے درد عشق تیری جلوہ گاہ تہے نقاب ہے، نقاب کے اندر ہے پوشیدہ، اور ظاہر پرست محفل نو کی نگاہ ہے۔ جو آج کل کی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ ہیں، یہ تو ظاہر پرست ہیں، ان کی نگاہ تو ظاہر پہ رہتی ہے، مگر تیرا مقام دل کے اندر ہے، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دل میں ہے نا تیری جگہ، تو وہیں چھپ کے بیٹھ، باہر مت نکل، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال عشق یہ ہے کہ اندر دل میں جگہ پاتا ہے۔ تو اب وہ جو آئی تھی شخصیت طبیب الہی، بادشاہ نے ان کو اسی طرح ویلکم کیا جیسے بادشاہ کے دل کے اندر وہ اترے ہوئے ہیں۔ دست و پیشا نیش بوسیدن گرفت، بز مقام و راہ پرسیدن گرفت۔ اب کیا ہوا جناب، اب بادشاہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، دست و پیشا نیش بوسیدن گرفت، اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، اس کی پیشانی کو چوم رہا ہے، اس کی دست بوسی کر رہا ہے، اس کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے۔ He began to kiss his hand and brow، اس کی ہاتھ کو، اس کی پیشانی کو بوسہ لے رہا ہے۔ وز مقام و راہ پرسیدن گرفت، اور اب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے یا لذت کلام کو بڑھانے کے لیے پوچھ رہا ہے، اس کے گھر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس کے سفر کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ and inquire concerning his home and journey۔ تو بھائی آپ کے گھر پہ کیا حال ہے، آپ گھر پہ کس طرح رہے، آپ کے اہل خانہ، اور اسی طرح آپ کا سفر کیسا رہا۔ اب حالانکہ ان کے بارے میں بادشاہ جانتا تھا کہ یہ کس طرح کی ہستی ہیں، اور خواب میں ان کا بتا دیا گیا تھا، مگر یہاں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو نقطہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ لذت ہم کلامی ایک بڑی چیز ہے نا، یعنی جب ایسی کوئی ہستیاں ہوتی ہیں نا تو ان سے کلام کو تھوڑا سا بڑھایا جاتا ہے، موقع نکالا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ مخاطبت کی لذت، ہم کلامی کا شرف وہ بڑھے زیادہ سے زیادہ۔ تو اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور آگے بھی آ رہا ہے کہ پوچھتا پوچھتا آگے لے گیا ان کو۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، شیخ سعدی کا ہی شعر ہے اس حوالے سے دیکھو، سخن دراز کشیدے ہم چنا باقیست، کہ ذکر دوست نہ یارت بہیچ گو نہ ملال۔ سعدی نے کیا خوب فرمایا کہ ہم سخن دراز کشیدے، بات لمبی کرتے ہیں
محبوب کی بات، محبوب سے بات یا محبوب کی بات جتنی بھی کرتے ہیں نا پھر بھی اتنی ہی باقی رہ جاتی ہے، ہم چنا باقی، اس میں لذت ہی کچھ ایسی ہے. دیکھ لیں آپ، یہی حال ہے. جو عشق رکھتا ہے وہ ذکر سے کہاں اس کا دل بھرتا ہے. رب سے محبت ہے تو رب کے ذکر سے دل نہیں بھرے گا. جتنا بھی آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے ہم کلام ہو رہے ہوں دل ہی دل میں، آپ سب کیا حال یہی رہے گا کہ جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. اور اسی طرح دنیا میں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ بھی آدمی ایسے مشغول ہو جاتا ہے اور پھر وہیں کا وہیں، پھر دوبارہ پیاس ویسی کی ویسی رہتی ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ذکر دوست نہ یارت بہیج گنا ملال، کہ دوست کا ذکر بالکل بھی ملال پیدا نہیں کرتا. اچھا، دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو آدمی کا دل بھر جاتا ہے، یا دنیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کا دل بھر جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کی خدمت میں انسان بار بار آتا ہے، بار بار ان کو دیکھتا ہے اور ان سے محظوظ ہوتا ہے روحانی طور پر. یہ روحانی تاثیر ہے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت سے سوال فرماتا ہے، پوچھتا ہے. تو انہوں نے بتایا اور انہوں نے کافی کچھ کہنا شروع کر دیا. قال ہی عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یعنی ایک سوال تھا، ایک بات تھی، اس کا جواب ایک ہی بات میں ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے 3-4 جملے کہہ دیے اور وہ عصا کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل بیان کر دی. کیوں؟ بظاہر یہ کلام جو ہے زائد ہے، زائدہ ضرورت ہے، لیکن عاشق کے دل سے پوچھے نا، وہ کس کی بارگاہ میں ہے؟ اپنے محبوب کے حضور میں ہے. اللہ سے بڑا کون محبوب ہے؟ اللہ اللہ. اور اس کی بارگاہ کی لذت سے زیادہ کس کی لذت ہو سکتی ہے؟ تو اب اللہ کا کلیم، اللہ کا نبی ہے، عاشق بھی ایسا کہ اس کے جیسا کوئی عاشق نہیں پھر. اور پھر سامنے جو محبوب ہے وہ خدا کی ذات ہے. اب وہاں یہ موقع حاصل ہوا ہے تو وہ پھر دل بھر کے بول رہے ہیں. اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے کلیم اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، کیونکہ خدا بھی جانتا ہے میرا بندہ میری محبت میں مخمور ہے اور مجھ سے شرف ہم کلامی بڑھا رہا ہے. تو وہ کریم ذات اس نے پھر کرم فرمایا. تو اسی نقطہ پتہ چلا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لذت ہم کلامی جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کو عشق اور محبت کے دل سے پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بوریت اگر کہیں پیدا ہو رہی ہے ایسی چیزوں میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری محبت کم ہے. اگر بوریت ہو رہی ہے تو محبت کم ہے، ذوق کم ہے. ادھر سے کمی نہیں ہے، ادھر تو سب جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، شیرنی ہی شیرنی ہے، لذت ہی لذت ہے. ادھر ہمارے ذائقے میں کمی ہے، ہمارے ذوق میں کمی ہے، ہماری روحانی جو دنیا ہے وہاں پر لذت حاصل کرنے کی جو پوٹینشیلٹی ہے وہ کم ہے. تو اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے اندر کمی کو محسوس کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے. اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں ظاہر ہے. جیسے ایک سبب یہ ہے کہ لقمہ حرام اگر چلا جاتا ہے نا آدمی کے اندر تو اس سے بھی روحانی حضوری کی جو لذت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور چونکہ ہم ایسے ہی رہتے ہیں خشک عام طور پہ تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. وہ طبیعتیں جو بہت لطافت میں ہیں، غایت لطافت میں، اور جو محبوب کی حضوری کی لذت سے پوری طرح آشنا ہے، ان کو بال برابر چیزوں کا بھی فرق محسوس ہو جاتا ہے. کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے نا اگر ان کے ساتھ، ان کے ماحول میں، ان کے معاملات میں، تو وہ اس کا فرق پا لیتے ہیں. وہ جیسے نہیں سگنل ہمارے جو ملتے ہیں نا کبھی تو ہم پھر آرام سے سنتے دیکھتے ہیں چیزوں کو. آج کل کے کمیونیکیشن کے اس دور میں تو کہیں سے کوئی ایسا ہوا کہ کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی ہوا چل گئی اور سگنل ڈسٹرب ہو گئے تو فوراً ارتعاش شروع ہو جاتا ہے.
اور آپ کی جو آواز ہے، ساؤنڈ کی جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، یا پکچر کی کوالٹی ہے. تو روحانی دنیا میں اسی طرح کا کنیکشن ہے. اب کہیں سے بھی کوئی خلل آتا ہے تو بس وہ ان کو فوراً اس کا ادراک ہو جاتا ہے. جیسے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لنگر خانے میں ایک روز جب کھانا تناول فرمایا، روزانہ آپ اس سے کھانا تناول فرماتے، روزہ کھولتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لقمہ آپ نے منہ میں ڈالا اور پھر نکال دی، اور کہا کہ کیا وجہ ہے، آج لقمہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا. یعنی آٹومیٹیکلی کوئی ڈسٹربینس آ گئی ہے. اب دیکھیں کتنی باریک بات ہے. تو لنگر خانے کے جو منتظم تھے ان کو آپ نے یاد فرمایا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، کوئی لنگر میں کوئی چیز شامل کی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جیسے روزانہ بناتے ہیں ویسے ہی. کہا نہیں، آج کچھ مسئلہ ضرور ہے، کیونکہ آج ہمیں اس طریقے سے نہیں معلوم ہوا جیسے کہ روزانہ ہوتا ہے، اور یہ لقمہ ہم نہیں کھا سکے. تو پھر اس نے ذہن پہ زور ڈالا تو کہا حضور وہ نمک نہیں تھا تو وہ پڑوس سے ادھار لے لیا. کہا بس یہی وجہ ہے، آج تم نے ایک چیز مانگ کے لیے، تو اس لیے آج فقیر کا جو نظام ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا اور یہ لقمہ ہمیں پریشان کرنے لگا. تو دیکھیے یہ ایک مثال بھی ہے، ایک واقعہ ہے اپنی جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تمثیل، ایک مثال بن رہی ہے کہ روحانی نظام کی بڑی لطافتیں ہوتی ہیں اور اس کے بڑے لطیف اور خفیہ کنیکشن ہوتے ہیں جو پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی پاکیزگی اور آپ کی پیوریفیکیشن پر، آپ کتنی پاکیزگی کے ساتھ چلنا. اب بتائیے جو اس کیفیت میں ہو روحانی نظام میں وہ تو محسوس کرے گا، اور باقی جیسے کہ ہم پتھر جیسے لوگ، ہمیں کیا پتہ چلے. یہاں تو حرام جو ہے ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، انہیں کیا نمازوں میں پتہ چلے گا، کون سے سگنل ملیں گے. بلکہ یہی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ ایمان بھی مرجھا گئے اور وہ اندر دلوں میں یقین بھی نہیں رہا، ویسا یہی ختم ہو گیا، بنیاد ہی ہل کے رہ گئی. تو اب سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہ ہی سیاہ پڑا ہے، سب بے ذوق. اس لیے بس اوپر سے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی. تو بات یہ ہے کہ اگر روحانی نظام کے اندر ہم کھڑے ہیں تو پھر نماز میں سگنل ملے گا، آپ کو روزے میں سگنل ملے گا، پھر آپ کو جناب آپ کے اذکار میں سگنل ملے گا، اور تمام روحانی واردات میں سگنل ملیں گے اگر آپ روحانی نظام میں داخل ہو چکے ہیں. ورنہ کوئی سگنل نہیں ہے. بس پھر اپنی ظاہر میں ہی اپنے حالات پہ توجہ دیں اور اس کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں. ٹھیک ہے نا. اسی کو قرآن نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت پر فائز ہونا ایسے لوگوں کی شان ہے کہ جو رب کے خصوصی سگنلز کی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. یعنی وہ پھر بھٹکتے نہیں، وہ ان کو پھر اندر سے ایک اسپریچول گائیڈنس جو ہے وہ چلا رہی ہے، اسپریچول بیسڈ گائیڈنس، وہ ان کا کنیکشن. تو وہ ہدایت کے اوپر فائز ہے. ہم ہدایت کے تابع ہیں، ہدایت کے پیچھے ہیں، ہدایت کو دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہدایت کے ساتھ رچ بس گئے، ہدایت ان کے اندر بلٹ ان ہو گئی ہے، اور اب ہدایت ان کے لیے خود ایک رہنما اندر سے بن گئی ہے جو ان کو باقاعدہ سگنل دے رہی ہے اور ان کو سمجھا رہی ہے اور گائیڈ کر رہی ہے. یہ کیفیت ہو گئی. تو بہرحال اس میں بڑی پھر اور باتیں ہیں. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ بادشاہ نے پھر اس طریقے سے اس مہمان الہی کا استقبال کیا، دست و پیشہ نیش بوسیدن گرفت، کہ he began to kiss his hand and brow. اور پھر اس کے بعد اس سے پھر وہ بات کی کہ بھئی آپ کا حال، آپ کا گھر، آپ کا سفر، and inquire about his home and journey. پرس پرساں می کشیدشتا بصدر، گفت گنجی یافتم اما بصبر. اللہ اکبر. پرس پرساں، پوچھتے پوچھتے، اب سوال کرتے کرتے، with many a question. اب وہ سوال کرتے کرتے بادشاہ پوچھتا جا رہا ہے، بات کرتا جا رہا ہے اور ان کو لے کے چل رہا ہے. می کشیدشتا بصدر،
صدر مقام پر لے آیا, ڈائس پر آگے. تو with many a question the king led him to the dais. ڈائس پر لے آیا, صدر مقام پر لے آیا. گفت گنجی یافتم اما بصبر. کہنے لگا میں نے خزانہ تو پایا, گنجی, گنج کہتے ہیں خزانے کو, خزانہ میں نے پایا لیکن صبر کے ساتھ پایا ہے. یہ خزانہ بڑے صبر سے ملا, یعنی آپ آ گئے اللہ کی طرف سے مہمان بن کے میری رہنمائی کے لیے, بس یہ خزانہ ہے, اس میں میں نے صبر کیا, صبر کے ساتھ یہ مجھے نعمت ملی. گنج جو ہے نا, گنج یہ ہندی کا لفظ بھی ہے اور فارسی کا لفظ بھی ہے. گنج ہندی میں گنج اس کو کہتے ہیں بال خورے کو, بال خورا, یعنی وہ بیماری ہے نا جس میں بال نہیں اگتے, تو اس کو کہتے ہیں گنج. اور فارسی میں گنج کہتے ہیں خزانے کو. گنج, گنج گرا مایا, یہ اس ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں. گنج بخش, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, حضرت داتا صاحب کا لقب ہے گنج بخش. اور گنج شکر بھی کہتے ہیں, بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شکر گنج یا گنج شکر, یعنی شکر کا خزانہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا شکر کے حوالے سے ان کا. تو گنج جو ہے وہ خزانے کو کہتے ہیں.